رانی نے ڈر اور خوف سے کانپتے ہوئے تھرتھراتے ہونٹوں کے ساتھ اس خبر کی تفصیل پڑھی، اور اس کے ہاتھ سے کب اخبار چھوٹ کر نیچے جا گرا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس کا مطلب ہے یہ سب 15 سال قبل ایک حادثے میں مر چکے ہیں، لیکن پھر یہ زندہ کیسے ہیں؟ رانی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یکدم وہ سب رانی کی طرف گھوم گئے۔ رانی کی چیخ نکل گئی، سب کے چہرے سپاٹ تھے۔ اسی اثنا میں رانی کے کانوں میں سرسراہٹ سنائی دی، وہی سرسراہٹ جو رمشا کے قدموں میں تھی۔ رانی کو لگا کہ سرسراہٹ اس کی پشت پر آ کر رک گئی ہے۔ رانی کو اپنی سانس حلق میں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اظہر خان کی رپورٹ پر پولیس کی بھاری نفری نے مظہر خان کے علاقے سے وہ چاروں لاشیں اپنی تحویل میں لے کر مظہر خان کو ان کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے سول ہسپتال میں چلی گئی تھیں۔ اظہر خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اس کی حویلی کی طرف آ رہے تھے کہ دشمنی کی وجہ سے مظہر خان نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ان چاروں کو قتل کر دیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا تھا۔ جگدیش نے جو کہا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے اظہر خان نے کر دیا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع مرزا فاضلی نے آواز بدل کر ماریہ کے باپ بہادر خلجی کو دے دی تھی۔ ادھر اس نے اطلاع دی اور ادھر بہادر خلجی نے فون اظہر خان کو کر کے پوچھا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اظہر خان گھبرا گیا۔ نواز خلجی اور اس کے ساتھیوں کو مظہر خان نے قتل کر دیا ہے؟ بہادر خلجی نے ایک ہی سانس میں کہا۔ اس وقت اظہر خان جگدیش کے پاس ہی موجود تھا۔ بہادر خلجی کی بات سن کر اظہر خان نے جگدیش کی طرف دیکھا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری یہ خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے صحیح اطلاع ملی ہے۔ بہادر خلجی نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز موبائل سے نکل کر جگدیش کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ جگدیش نے اشارہ کیا کہ وہ سچ بتا دے۔ اس کا اشارہ دیکھ کر اظہر خان نے حیرانی سے اشارہ کیا کہ وہ اس طرح پھنس بھی جائے گا۔ جگدیش نے پھر اشارہ کیا کہ وہ سنبھال لے گا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اظہر خان بولا۔ اس کی اتنی جرأت؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو چن کر مار دوں گا، بہادر خلجی تڑپ کر چیخا۔ وہ گرفتار ہو چکا ہے، میں لاشیں بھجوا رہا ہوں۔ کہاں ہیں لاشیں؟ جی وہ شہر کے سول ہسپتال میں ہیں۔ وہ میں وصول کر لوں گا، لیکن مظہر خان کو نہیں چھوڑوں گا، بہادر خلجی نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ کس نے اطلاع دی ہوگی؟ جس نے بھی دی ہے اس نے اچھا نہیں کیا ہے، مرزا فاضلی نے سر ہلاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن اب میں کیا کروں؟ ماریہ کو سامنے لاؤں تو وہ میرے بارے میں حقیقت اگل دے گی، وہ سامنے نہیں آئے گی تو اس کا باپ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اظہر خان نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ماریہ کو کل سے کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں دیا گیا، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں مجھے شک ہے، مرزا فاضلی نے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ اظہر خان کی تفتیش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک کام کرو اظہر خان، جگدیش نے سوچتے ہوئے کہا۔ حکم کیجئے۔ اظہر خان فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جگدیش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھاگ جاؤ۔ میں بھاگ جاؤں؟ اظہر خان نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھی جگدیش کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہی ایک طریقہ ہے ان تمام باتوں سے بچنے کا، جگدیش نے اطمینان سے کہا۔ نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ کوئی جواب۔ میرے بھاگ جانے سے کیا ہوگا؟ ماریہ کے بارے میں تو سوال ہوگا، اظہر خان نے کہا۔ اس کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، جگدیش نے پھر اطمینان سے جواب دیا، جیسے وہ سب کچھ سوچ کر اپنے دماغ میں محسوس کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیسے؟ جیسے ہی ماریہ کا باپ آئے گا، تمہارے بارے میں یا ماریہ کے متعلق پوچھا جائے گا تو مرزا فاضلی اسے بتائے گا۔ وہ دونوں کل سے لاپتہ ہیں، وہ پولیس اسٹیشن سے واپس آ رہے تھے کہ وہ گھر نہیں پہنچے، جگدیش نے کہا۔ تو ہم کہاں چلے گئے؟ اظہر خان نے جاننا چاہا۔ تم دونوں اغوا ہو گئے ہو، جگدیش نے اطمینان سے جواب دیا۔ اغوا؟ ہاں، تم دونوں کو تمہارے تایا کے آدمیوں نے اغوا کر لیا ہے تاکہ ہم کیس واپس لیں۔ ایسا ہی کچھ شک اور باتیں مرزا فاضلی ماریہ کے باپ کی گوشگزار کر دے گا۔ ماریہ کا باپ نئی الجھن میں پڑ جائے گا، جگدیش نے کہا۔ زبردست، مرزا فاضلی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن اس طرح تو مشکل اور بھی بڑھ جائے گی، اظہر خان نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیسے بڑھ جائے گی؟ جگدیش نے پوچھا۔ ماریہ کا باپ ہماری بازیابی تک نہیں جائے گا، وہ انتظامیہ کی پوری مشینری ہلا دیں گے۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی، جگدیش کا لہجہ یکدم خطرناک ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں آئے گی؟ ایک سانپ کے بعد اگر بل سے دوسرا سانپ ہی نکل آئے تو اس کا بھی پہلے سانپ جیسا ہی حال کیا جاتا ہے، جگدیش نے کہا۔ موقع ملتے ہی وہ بھی اس حویلی میں مردہ ہی پایا جائے گا۔ اس کی موت کا الزام اس حویلی کے کسی بھی فرد پر نہیں آئے گا، کیونکہ میرے پاس بہت سے زہریلے سانپ کی معلومات ہے۔ ایک سانپ سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، ماریہ کے باپ کے لیے ٹھیک رہے گا، جگدیش نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔
اس کی بات سن کر اظہر خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ ختم تم اس حویلی کے اندر، جگدیش نے کہا اور زہریلی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر نچھاور کی۔ سارے راستے صاف ہو جائیں گے، اظہر خان نے کہا۔ آپ جائیں گے کہاں؟ اچانک مرزا فاضلی نے پوچھا۔ اپنے شہر والے بنگلے میں چلا جاؤں گا، لیکن اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ جگدیش دل ہی دل میں خوش ہوا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اگر جگدیش اظہر خان کی زمین جائیداد پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچے بیٹھا تھا تو اس کی ساری خبر شمیل کو تھی۔ جگدیش کے پاس جو عجیب شکل و صورت والا ایک جن تھا وہ دراصل شمیل کے قبضے میں تھا، لیکن جگدیش نے اسے اس مغالطے میں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ یہ نورنگ سائیں کا ساتھی ہے، کیونکہ جب جگدیش عیادت کے لیے ہسپتال گیا تھا تو وہ اس وقت اس کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جگدیش جب واپس جانے کے لیے چلا تھا تو وہ بھی ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ اسے شمیل نے یہی حکم دیا تھا۔ جگدیش نے بھی زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اس کی دانست میں یہی تھا کہ یہ نورنگ سائیں کے حکم پر اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ ساری بات شمیل کو بتائی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے اپنے کالے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس نے دل ہی دل میں کہا، جگدیش تو کمال کر رہا ہے۔ سلطان نے اظہر خان کا گاؤں بڑی تفصیل سے دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے شمیل کے منہ سے اس بارے میں سنا تو اس نے کہا، وہ تو ایسی جگہ ہے جسے دیکھتے ہی بندے کا اسی جگہ کا ہو جانے کا دل چاہے۔ اچھا؟ شمیل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں وہ شہر سے اچھی جگہ ہے۔ اظہر خان نے اس گاؤں کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شمیل نے پوچھا۔ یہ تو ایک جنگل ہے اور جنگل میں ہم نے اس جگہ پر منگل کیا ہوا ہے، سلطان نے صاف گوئی سے کہا اور ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ جگہ حاصل کرنی ہوگی، اس جگہ پر اپنی حکمرانی کرنی ہوگی، شمیل نے کہا۔ لیکن جگدیش وہاں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ وہ اگر شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں۔ ہم اس حویلی اور اس گاؤں کے ایک ایک چپے پر قبضہ کریں گے۔ جگدیش کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں اسے اپنے ایسے وار سے ختم کر دوں گا کہ وہ سوائے تڑپنے کے کچھ نہیں کر سکے گا، شمیل نے کہا۔ اگر وہ جگہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے مزے ہو جائیں گے، سلطان نے کہا۔ سلطان تم ایک کام کرو، حکم کیجئے، سلطان نے سعادت مندی سے کہا۔ تم کچھ اپنے آدمی اس کے گاؤں میں بھیج دو جو وہاں دائیں بائیں بکھر جائیں۔ جیسے ہی میرا حکم ہو اور جو بھی حکم ہو اسے کرنے کے لیے وہ ایک لمحہ ضائع نہ کرے، شمیل نے کہا۔ بہتر، ایسا ہی ہو جائے گا، سلطان نے کہا۔ یہ خیال رہے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہ اس گاؤں کے باغوں میں چھپ جائیں، فصلوں میں رہیں، جہاں بھی جیسے بھی، لیکن احتیاط سے، شمیل بولا۔ اور کوئی حکم؟ اب تم جاؤ، مجھے ابھی کچھ کرنا ہے، شمیل نے کہا۔ سلطان اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمیل نے ایک انسانی کھوپڑی پکڑی اور اسے اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ 2 منٹ اسی طرح پڑھنے کے بعد اس نے یکدم پوری قوت سے اس کھوپڑی پر اپنی ہتھیلی ماری کہ کھوپڑی کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی۔ جگدیش اور شمیل میں یہی فرق تھا۔ جگدیش سوچتا تھا اور پھر اس پر کام کرنے کے لیے کچھ وقت لگا دیتا تھا، جبکہ شمیل سوچتا تھا اور فوری اس پر عمل بھی شروع کر دیتا تھا، اور شمیل نے اپنا پہلا کام کر دیا تھا۔ بس اپنا سفر کر رہی تھی۔ بس کے اندر کھڑکی کے ساتھ لگ کر جگن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ رانی کے باپ مراد احمد کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ رانی کے جانے کا اتنا غم ہوا تھا کہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ راہ چلتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سویا ہوا آدمی جا رہا ہے۔ جگن جب بھی مراد احمد کو دیکھتا تھا اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ بہت دن اسی طرح دیکھنے کے بعد پھر ایک دن اس نے مراد احمد کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ یہ پوچھنا مناسب ہے کہ نہیں، لیکن ایک چھوٹے بھائی کے ناطے پوچھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ دکھائی دینے لگے ہیں۔ مراد احمد نے جگن کی طرف دیکھا۔ جگن نے بات ہی ایسے لہجے میں کی تھی کہ مراد احمد کو لگا کہ وہ جگن کو بتا دے، شاید اس کے غم کا کوئی حل نکل آئے۔ اور جب انسان کا دل کسی غم سے بھرا ہوا ہو تو وہ دیوار کو اپنا درد سنا کر دل ہلکا کر دیتا ہے۔ تب مراد احمد نے رانی کے جانے سے لے کر وہاں رک جانے اور پھر صاف آنے کا انکار کر دینے کی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ جگن ایک ایک بات غور سے سنتا رہا تھا، اسے دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، دوبارہ جانے کی کوشش نہیں کی تھی آپ نے؟ میرے بیٹے بھی گئے تھے، لیکن اظہر خان کے آدمیوں نے انہیں حویلی میں بھی جانے نہیں دیا، اور شاید اس کی خبر رانی کو بھی ہونے نہیں دی تھی، مراد احمد نے بتایا تھا۔ اسے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ رانی بیٹی کے ساتھ اس کی ایک ملازمہ ہوا کرتی تھی، جگن نے پوچھا۔ ہاں، رمشا، مراد احمد نے کہا۔ وہ آپ کے گھر تک کیسے پہنچی تھی؟
جگن نے پوچھا۔ اسے میرا ایک دوست چھوڑ کر گیا تھا، وہ رانی کی اچھی دوست بھی تھی اور ملازمہ بھی تھی، مراد احمد نے بتایا۔ جگن نے کچھ دیر کے بعد پوچھا، اب وہ کہاں ہے؟ وہ رانی کے ساتھ ہی چلی گئی تھی، لیکن حویلی میں 2 دفعہ گیا تھا، وہ مجھے نہیں ملی۔ جگن نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور سوچنے لگا کہ وہ بات کو مزید کیسے آگے بڑھائے۔ مراد احمد بات کر کے خود بھی کسی گہری خاموشی میں کھو جاتا تھا۔ ایک گزارش کروں؟ جگن نے آہستہ سے شائستہ لہجے میں کہا۔ ہاں؟ مراد احمد نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، میرے ایک بہت ہی محترم مہربان ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت ذکر کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیں، جگن نے کہا۔ مراد احمد نے اس کی بات سن کر جگن کی طرف چونک کر دیکھا تھا، جیسے اس بات کا خیال اس کی بات سن کر ہی آیا ہو۔ ہاں، مجھے یقیناً ان کے پاس جانا چاہیے، ابھی چلیں؟ مراد احمد فوراً تیار ہو گئے تھے۔ جگن ان کو حافظ صاحب کے پاس لے گیا تھا، اس وقت بھی وہ اپنے ذکر میں مشغول تھے۔ ان کے پاس جاتے ہی مراد احمد کو ایسا لگا تھا جیسے اسے سکون مل گیا ہو، دل کو چین آنے لگا ہو، مضطرب اور منتشر دل جیسے اعتدال میں آ گیا ہو۔ بھائی، اچانک حافظ صاحب نے ہولے سے جگن کو مخاطب کیا۔ جی؟ جس نوجوان کا ذکر آپ نے کل کیا تھا، وہ اور ان کی بیٹی ایک دوسرے سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، حافظ صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مراد احمد کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا، وہ عجیب سکون میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں؟ جگن نے ان کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ہاں، ان کی بیٹی مشکل میں ہے، کمال آباد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانا پلیٹ فارم ہے، وہاں ایک ریلوے کالونی ہوا کرتی تھی، اس کے آس پاس ان کی بیٹی کو تلاش کرو، میں بھی ذکر کرتا ہوں اور تم بھی کرتے ہوئے وہاں چلے جاؤ، اس وقت ان کی بیٹی کو بچانا بہت ضروری ہے، حافظ صاحب نے کہا اور ان کی زبان پھر ذکر سے تر ہو گئی۔ کمال آباد میں جگن کا چچا زاد رہائش پذیر تھا، وہ اس علاقے سے اچھی طرح سے واقف تھا، چنانچہ حافظ صاحب سے مزید ہدایات لینے کے بعد جگن نے مراد احمد کو ان کے گھر میں چھوڑا اور اسی وقت کمال آباد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کمال آباد! کنڈکٹر کی تیز آواز جگن کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ بس ابھی چل رہی تھی، کچھ ہی فاصلے پر کمال آباد تھا۔ جب جگن کمال آباد اترا تو اس نے دور تک نظر دوڑائی، اس جگہ سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ وہ پیدل ہی اپنے چچا زاد بھائی عبد الرحمان کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ عبد الرحمان نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا تھا، ابھی شام کی سائے گہرے نہیں ہوئے تھے، دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے تھے۔ عبد الرحمان اسے سیدھا اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس گھر میں اس کی بیوی اور اس کے 3 چھوٹے بچے رہائش پذیر تھے۔ عبد الرحمان کی بیوی بھی پرتپاک انداز میں اس سے ملی تھی۔ عبد الرحمان کی بیوی رضیہ جلدی سے بکری کا دودھ لے آئی تھی۔ جگن نے وہ دودھ پیا اور ابھی اس نے گلاس رکھا ہی تھا کہ عبد الرحمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا اصل نام بتا دیا ہے سب کو؟ جگن مسکرایا، میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرا نام یہ نہیں ہے، میں اسی نام سے جانا جاتا ہوں، اسی نام سے لوگ مجھے پکارتے ہیں اور اب تو عجیب سا بھی نہیں لگتا۔ آپ کا اصل نام تو کہیں کھو گیا نا؟ عبد الرحمان نے کہا۔ نام کا کیا ہے، انسان نہ کہیں کھو جائے، بس یہ دعا ہونی چاہیے، جگن نے کہا۔ ایک بات تو بتاؤ عبد الرحمان، جگن نے اپنی اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھیں، عبد الرحمان نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں کمرے کا بند دروازہ ہولے سے بجا، جگن ہی نہیں عبد الرحمان کی نگاہیں بھی اس کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ عبد الرحمان اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، ابھی آیا بھائی، اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر ہے کوئی؟ جگن نے رضیہ سے پوچھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی اور وہ جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں کوئی مسافر ہے، بیمار ہو گیا تھا، رضیہ نے بتایا۔ جگن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسی اثنا میں عبد الرحمان کمرے سے باہر جھانکتا ہوا بولا، بھائی صاحب 1 منٹ ذرا اندر تشریف لے آئیں۔ جگن اسی کمرے کی طرف چل پڑا۔ جو ہی اس نے کمرے کے اندر جھانکا، چارپائی پر فہد کو براجمان دیکھا۔ اس نے بھی جو ہی جگن کی طرف دیکھا وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فہد کو بہت افاقہ ہو گیا تھا، اس کے سونے کے دوران بھی عبد الرحمان نے قرآن پاک پڑھ کر اس پر دم کیا تھا، اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا، اور جو اس نے جمال شاہ اور اس کے دوستوں کو مارا تھا وہ اس کے ذہن میں دھند کی طرح تھا۔ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ یہ واقعات کسی سے اس نے سنے ہیں کہ کہیں پڑھے ہیں۔ آپ؟ فہد کے منہ سے نکلا۔ تم یہاں؟ جگن نے بھی اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟
عبد الرحمن نے متحیر ہو کر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تو میرے محلے کا نوجوان ہے، یہ یہاں کیسے پہنچا؟ جگن نے فہد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عبد الرحمن نے اپنے تک پہنچنے کی ساری بات جگن کے گوش گزار کر دی اور جتنا فہد کو یاد تھا اس نے بھی بتا دیا۔ اس ویران مکان میں قید کرنے کا واقعہ سناتے ہوئے فہد کو ان کے نام معلوم نہیں تھے اور اس نے ان کا نام لیے بغیر ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیسے وہاں اسے بند کیا اور چلے گئے۔ اس کے بعد وہ یہاں تک کیسے پہنچا اس کی ہوش اسے بھی نہیں تھی۔ جگن نے اس کے پاس جا کر کہا، شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، ورنہ بہت برا ہو جاتا اور تم کبھی بھی دوبارہ اپنوں سے نہیں مل پاتے۔ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، فہد نے بے چین ہو کر کہا۔ تمہارے گھر والے تو بہت پریشان ہیں، لیکن یہاں آتے ہوئے میں انہیں تسلی دے کر آیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر آؤں گا اگر خدا نے چاہا تو، اور خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ جگن نے کہا، مجھے ابھی جانا ہے۔ فہد بے چین ہو گیا تھا۔ رانی سے عشق کا بھوت اتر گیا کیا؟ جگن نے اچانک سوال کیا۔ فہد یکدم جگن کی طرف دیکھنے لگا اور متانت سے بولا، میں رانی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے اس سے محبت کی ہے اور وہ بھی جنون کی حد تک۔ اس سے ملو گے؟ جگن نے پوچھا۔ آپ کے ساتھ ہے کیا؟ اس نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ میرے ساتھ نہیں ہے، جگن نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہاں ہے وہ؟ فہد نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ یہیں کہیں آس پاس۔ یہیں کہیں؟ کہاں؟ فہد کی حیرت بدستور قائم تھی۔ میں اسے بھی ساتھ ہی لے جانے کے لیے آیا ہوں، جگن نے کہا۔ تو پھر بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟ فہد اور بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ اسے تلاش کرنا پڑے گا، وہ مشکل میں ہے، ایک ایسی مشکل میں کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، جگن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کس مشکل میں ہے وہ؟ فہد نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ کچھ ایسی پراسرار قوتوں کے زیر عتاب ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، جگن نے متانت سے کہا۔ کیسی پراسرار قوتیں؟ فہد نے ششدر نگاہوں سے جگن کی طرف دیکھا۔ ابھی تم زیادہ سوال نہ کرو، لیکن مجھے پتا بھی تو چلے، فہد نے فوراً کہا۔ تم پہلے یہاں بیٹھو، اس کے بعد ہم رانی کی تلاش کریں گے۔ جگن نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیا اور کچھ نہ بولنے کا اشارہ کر کے پڑھائی کرنے لگا۔ اظہر خان نے اپنی گاڑی نکالی اور اکیلا ہی شہر کی طرف نکل گیا۔ اس نے سوچا تھا ماریا کا باپ بہادر خلجی کسی بھی وقت اس کی حویلی میں پہنچ سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ سندھ کے علاقے سے آتے ہوئے اس جگہ تک بذریعہ ٹرین 14 گھنٹے کا سفر درکار تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جہاز سے سیدھا لاہور اتر جاتا اور وہاں سے 1.25 گھنٹے کی بذریعہ سڑک مسافت سے یہاں پہنچ جاتا، اور اگر تیسرا سفر کا ذریعہ ہیلی کاپٹر بہادر خلجی کو مل گیا تو پھر چند گھنٹوں کی بات ہوگی اور بہادر خلجی کے قدم اس کی حویلی میں ہوں گے۔ بہادر خلجی کا ایک بہت بڑا بزنس مین دوست کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر تھا۔ بہادر خلجی اس سے پہلے بھی 2 بار اس کے ہیلی کاپٹر میں اس کی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اظہر خان نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے اس نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے حویلی کے گیٹ پر مامور محافظوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ کسی کو بھی یہ نہ بتایا جائے کہ میں اپنی کار میں یہاں سے گیا ہوں، اور پھر جگدیش نے اسے کہا تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس حویلی کو چھوڑ دے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اظہر خان کار رفتار سے چلا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ماریا کے چچا کو مارنے کا فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے دماغ کو بالکل بھی استعمال نہیں کیا تھا، اور وہ دماغ استعمال کرتا بھی کیسے؟ اسے جو جگدیش نے حکم دیا تھا اس کے آگے اس کی ہر سوچ منجمد تھی۔ اچانک اس کار کا اسٹیئرنگ خود بخود گھوم گیا، کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور کار سڑک سے اتر کر دوسری جانب گھوم گئی اور آگے جا کر ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ ایک شدید جھٹکا لگا اور اظہر خان نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ کار کا انجن بند ہو گیا تھا، دور تک اندھیرا تھا۔ سڑک پر اکا دکا جو بھی ٹریفک گزر رہی تھی، کسی کا بھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا کہ کوئی کار اس ویرانے میں کھڑی ہے۔ اظہر خان نے کار سے باہر نکل کر کار کی طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی اور اپنے آپ سے بولا کہ کار کی کیا چیز اچانک ٹوٹ گئی ہے۔ اظہر خان نے کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کار سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس بھی نہیں جل رہی تھیں۔ اظہر خان نے اپنے موبائل کو نکال کر اس کی روشنی میں کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ٹارچ نہیں تھی۔ اظہر خان نے سوچا کہ وہ مرزا فاضلی کو فون کرے اور اسے حکم دے کہ وہ ڈرائیور کو کار دے کر اس کی طرف بھیج دے، لیکن اچانک اس نے ارادہ بدل دیا۔ اظہر خان نے سوچا کہ وہ سڑک پر جا کر شہر کی طرف جانے والی کسی بھی کار سے لفٹ مانگ کر یہاں سے چلا جائے۔
مظہر خان پر اغوا کا کیس ڈالنے کے لیے اس کی کار اس حالت میں کھڑی ہونے سے کیس اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اس نے سوچا اور سڑک کی طرف جانے کے لیے ابھی قدم بڑھا ہی تھے کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک زہریلے سانپ نے اس کی پنڈلی پر ڈس لیا تھا، پھر اس کے منہ سے دوسری چیخ بھی نکلی۔ ایک بار پھر اس کی دوسری ٹانگ کی پنڈلی پر بھی سانپ نے ڈنک مار دیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں جیسے تکلیف بھر گئی تھی، دانت پر دانت جم گیا تھا، ایک قدم اٹھانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ اسی جگہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا۔ اس کا جسم تڑپ رہا تھا، دل کی دھڑکن ڈوب رہی تھی، سانس کی لڑی جیسے ٹوٹنے لگی ہو۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنا ایک ایک جرم دیکھا، ایک ایک ظلم اسے یاد آیا، جن کے پیچھے چل کر اس نے اپنی زندگی اختیار کی تھی۔ اس کا پچھتاوا وہ کسی اژدہے کی طرح اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اور پھر وہ اس اندھیرے میں اسی جگہ جہاں ایک بار اس نے اس ڈسنے والے سانپ کو اپنے دوسرے پیر سے کچل دیا تھا، لاچاری اور بے بسی سے موت کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ جگدیش کا عمل اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر اظہر خان کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ مسلسل گھنٹی ہونے لگی تھی۔ اس ویرانے میں موبائل فون کی گھنٹی دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اظہر خان کو فون کرنے والا مرزا فاضلی تھا۔ اظہر خان کی کار نے ابھی گاؤں میں اور اپنی زمینیں عبور نہیں کی تھی کہ جگدیش نے اپنی آنکھیں نکال لی تھی۔ وہ سب انتظام کیے بیٹھا تھا۔ اس کے 1 درجن آدمی حویلی کے اندر اس کے حکم سے آئے تھے اور انہوں نے ملازمین کی جگہ سنبھال لی تھی۔ ان سے اسلحہ لے لیا تھا۔ ملازمین نے کوئی چوں چرا بھی نہیں کی تھی، کیونکہ جاتے ہوئے اظہر خان سب کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ جگدیش جو بھی حکم دے اسے ماننے میں کسی تغافل سے کام نہ لیا جائے۔ تمام ملازمین کو ایک جگہ بند کر دیا تھا۔ حویلی پر قبضہ جمانے کے بعد جگدیش نے مرزا فاضلی کو اپنے پاس بلایا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس تجوری کی بھی چابی تیرے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دے۔ مرزا فاضلی نے جگدیش کے متغیر تیور دیکھ لیے تھے۔ وہ گھبرایا اور جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب جاؤ اور سارا حساب کتاب اٹھا کر لاؤ، جگدیش نے حکم دیا۔ مرزا فاضلی تو جگدیش کا روپ دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جگدیش نے خوفناک لہجے میں کہا۔ مرزا فاضلی نے ڈرتے ہوئے کہا، میں لے کر آتا ہوں۔ کہاں سے؟ دوسرے کمرے سے، جلدی آؤ، جگدیش نے کہا، اور مرزا فاضلی اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگنے کے انداز سے پہلے ایک طرف گیا اور رک کر حویلی کی گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں اب جگدیش کا چوکیدار کھڑا تھا۔ مرزا فاضلی نے سوچا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک کمرے میں چلا گیا اور جلدی جلدی اظہر خان کا فون نمبر ملانے لگا۔ اس کے بعد مسلسل کئی بار اظہر خان کے فون پر بیل جانے لگی، لیکن دوسری طرف سے فون اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مرزا فاضلی کو بے چینی سے غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے اظہر خان کے ساتھ نمک حرامی کی تھی اور اب اسے اپنی جان کے لالے پڑتے دکھائی دینے لگے تھے۔ حویلی سے وہ باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی حویلی ہے، وہ کہیں بھی چھپ جاتا ہے۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلا اور دوسری طرف تہخانے کی طرف بھاگا، لیکن اسی اثنا میں ایک تیر خنجر اڑتا قلع بازیاں کھاتا اس کی پشت سے آیا اور سیدھا گردن میں پیوست ہو گیا۔ مرزا فاضلی کی چیخ نکلی، خون کی دھار نے فرش رنگین کر دیا اور وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا اور بے جان ہو گیا۔ جگدیش اپنے ایک عجیب شکل صورت والے آدمی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے مرزا فاضلی کی طرف نفرت سے دیکھا اور اس عجیب شکل والے آدمی کو تحکمانہ لہجے میں کہا، چاٹ جا اسے۔ وہ عجیب شکل والا آدمی خوشی سے مرزا فاضلی کے بے جان جسم کی طرف دوڑا۔ اس نے پاس جاتے ہی مرزا فاضلی کا بازو اپنے منہ میں لیا اور چبانے لگا۔ جگدیش نے اسی جگہ کھڑے کھڑے دور حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسا۔ اس کی شکل و صورت بہت ہی خطرناک ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ابھی کچھ لوگوں کو اور بھی ختم کرنا ہے۔ اسی حویلی کے سرونٹ کمروں میں سے ایک کمرے میں دولتے کے ساتھ ماریا تھی۔ ماریا اس وقت کھڑکی میں رخنہ سا بنا کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آنن فانن حویلی میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے وہ اس حویلی پر قابض ہو گئے ہیں۔ ماریا سب کچھ غور سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ دولتے سے مخاطب ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ حویلی میں کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ماریا نے تشویش سے کہا۔ وہ کیسے؟ دولتے نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کمینے جادوگر نے حویلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ ماریا بے چین ہو گئی تھی۔ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ یہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، ماریا بولی اور سوچنے لگی۔
تم ایسا کرو، کسی طرح سے بچوں کو یہاں لے کر آؤ، ہمیں یہ حویلی چھوڑنی ہوگی۔ بچوں کو لے کر آؤں؟ دولتے جیسے سوچتے ہوئے بڑبڑائی، اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کر آتی ہوں۔ ان کمروں سے کچھ آگے حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں ماریا کے بچے تھے۔ دولتے نے پہلے جائزہ لیا وہ کس طرف سے وہاں تک جائے اور پھر بھاگ کر باہر نکل گئی۔ ماریا کا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ جس کمرے میں وہ تھی اس کمرے کی پچھلی دیوار وہی تھی جو حویلی کی باؤنڈری وال تھی، وہ سنگل اینٹ کی تھی۔ ماریا نے کمرے میں متلاشی نگاہوں سے دیکھا، کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس دیوار کو توڑا جا سکے۔ ماریا دولتے کا انتظار کرنے لگی۔ دولتے نے ماریا کے تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور چھپتی ہوئی اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس سے بے خبر تھی کہ حویلی کے اوپر والے حصے میں جگدیش کھڑا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نگاہ دولتے پر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بچے تھے۔ اس نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی بات نہیں، اس کمرے کو آگ سے بھر دوں گا، جگدیش نے کہا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی پر اب اس کا قبضہ ہے، کوئی چڑیا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ باہر جا سکے گی اور نہ اندر آنے کی جرات کر سکے گی۔ ماریا نے دولتے سے کہا کہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ دولتے ایک بار پھر باہر نکلی اور ساتھ والے کمرے سے ایک ہتھوڑا لے آئی۔ ماریا کے کہنے پر دولتے نے دیوار کے اس حصے کو ہتھوڑے برسانا شروع کر دیے۔ وہ بڑی حویلی کے ایک طرف کمرے تھے، اس لیے کچھ آواز تو آ رہی تھی لیکن کسی نے خاص توجہ نہ دی تھی۔ ایک اینٹ نکلنے کی دیر تھی کہ باقی اینٹیں نکالنا دولتے کے لیے مشکل نہیں رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اتنا راستہ بن گیا تھا کہ وہ آسانی سے باہر نکل سکے۔ ماریا نے پہلے بچوں کو باہر نکالا اور پھر خود باہر نکلی۔ ان کے ساتھ دولتے بھی باہر نکل گئی تھی۔ وہ سب ایک طرف دوڑنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت جگدیش کے علم نے کام کیا اور یکدم اس کمرے میں آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں میں تبدیل ہو گئی اور کمرے میں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا اور تیزی سے بچوں کو لے کر بھاگنے لگی۔ ماریا، بچے اور دولتے رات کے اندھیرے میں بھاگتے جا رہے تھے۔ ماریا نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ اچانک ماریا نے ایک جگہ رک کر سوچا اور اپنا رخ بدل لیا۔ سامنے ان کا ایک اور گھر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب اس جانب بھاگے۔ اس گھر میں اظہر خان ہی آتا جاتا رہتا تھا۔ ماریا کبھی کبھار اس طرف کا رخ کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک بوڑھا ملازم تھا۔ ماریا نے جاتے ہی دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں موجود بابا تقریباً بھاگتا ہوا دروازے تک آیا اور پوچھا کون ہے؟ بابا جی دروازہ کھولیں، ماریا نے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی بوڑھے ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ ماریا سب کو لے کر اندر آ گئی۔ بوڑھا ملازم ان سب کو دیکھ کر حیران تھا۔ دروازہ پھر بند کر دیا تھا۔ بوڑھے ملازم نے حیران ہو کر پوچھا کیا بات ہے؟ حالات بہت خطرناک ہے۔ اظہر خان نے جن لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے اپنے ساتھ ملایا تھا وہی اس کی حویلی پر قابض ہو گئے تھے۔ میں ابا کو فون کرتی ہوں، ماریا نے کہا اور اٹھ کر ابھی فون کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ دولتے نے روک کر ماریا کے چاچا اور اس کے آدمیوں کے قتل کی ساری بات کہہ دی، جسے سن کر ماریا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اظہر خان کے ظلم کی کہانی سن کر اسے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ جب ماریا بات کرنے کے قابل ہوئی تو اس نے اپنے ابا کو فون کیا۔ ساری بات اس نے بہادر خلجی کو بتا دی۔ اس کی حویلی پر کن لوگوں نے قبضہ کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ سب کو دیکھ لوں گا اور جن لوگوں نے حویلی کو اپنے قبضے میں کیا ہے انہیں بھی ایسا سبق دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے، بہادر خلجی نے دانت پیس کر آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ جگدیش ایک بہت بڑا جادوگر ہے، وہ ظالم ہے، خطرناک ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماریا نے التجا کی۔ تم فکر مت کرو، میں پولیس کی بھاری نفری بھیجتا ہوں، بہادر خلجی نے کہا۔ ماریا کو خوف تھا کہ ایسا آدمی جانے کیا کر دے، اس لیے اس نے فوراً کہا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ پتہ نہیں کیا کر دے، آپ بس ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ بہادر خلجی نے ماریا کی بات غور سے سنی۔ ماریا نے جگدیش کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ وہ کن پراسرار قوتوں کا مالک ہے، وہ کس قدر ظالم ہے، اور ابھی جب وہ بھاگ رہے تھے تو اس کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں اگر وہ کچھ دیر اور رہ جاتے تو شاید جل کر راکھ بن جاتے۔ بہادر خلجی نے سوچا کہ ایسی قوت کے مالک کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتا۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے حویلی کا رخ تب کرنا چاہیے جب اگر اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی قوت کا مالک ہو جو اس سے لڑ سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے، جو ویسا ہی کوئی علم رکھتا ہو، جس کے پاس ویسی ہی قوت اور طاقت ہو۔
وہ خود بھی ایسے لوگوں کے بارے میں بہت جانتا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ فی الحال اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ماریا اور بچوں کو اس جگہ سے لینے کا فیصلہ کیا اور ماریا کو تاکید کی کہ جب تک اس کے آدمی نہ آ جائیں وہ اس جگہ سے کہیں نہ جائیں۔ رات کے اندھیرے میں اس کے آدمی انہیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بعد میں سوچے گا۔ لیکن اچانک ماریا کے دماغ میں سوچ آئی کہ اسے اس گاؤں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ جس جگہ وہ ہے وہ محفوظ جگہ ہے۔ اگر وہ اس گاؤں سے چلی گئی تو جو لوگ اس گاؤں میں ہیں، ان کے ملازم، ان کے وفادار، ان کا کیا بنے گا؟ وہ ظالم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اس لیے اسے یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ یہاں رہ کر شاید وہ کچھ کر سکے۔ بابا جانی آپ کسی کو مت بھیجیں، ماریا نے کہا۔ کیا مطلب؟ بہادر خلجی نے حیرت سے پوچھا۔ میں یہاں رہ کر کچھ کرتی ہوں، ماریا نے کہا۔ تم کیا کرو گی؟ بہادر خلجی نے فوراً پوچھا۔ کچھ بھی، آپ کسی کو بھی یہاں نہ بھیجیں، ویسے بھی میں محفوظ مقام پر پہنچ گئی ہوں، ماریا نے کہا۔ جو خوف اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا وہ حیرت انگیز طریقے سے یکدم معدوم ہو گیا تھا۔ مجھے چچا کی تدفین پر بھی نہ پہنچنے کا ہمیشہ افسوس رہے گا، لیکن میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی ہوں۔ پھر تم ایک کام کرو، بہادر خلجی نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ وہ کیا؟ میرے ایک بہت ہی پیارے مہربان ہیں حافظ صاحب، میرا آدمی ابھی انہیں لے کر تمہارے پاس پہنچتا ہے، تم انہیں ہر بات سے آگاہ کر دینا، بہادر خلجی نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماریا نے کہا، اور بتایا کہ وہ کس گھر میں ہے، اور اس کے بعد سلسلہ کلام بند ہو گیا۔ جگدیش نے اظہر خان کو ایسا چکر دیا تھا کہ اس کی عقل اور سوچ معاف ہو گئی تھی۔ لاشیں شہر کے ایک اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد موجود تھیں۔ یہ اتفاق تھا کہ بہادر خلجی آج اس شہر آیا ہوا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ فارغ ہو کر ماریا کے پاس بھی جائے گا۔ جب بہادر خلجی کو مرزا فاضلی نے اطلاع دی تھی اس وقت وہ شہر میں ہی تھا۔ اس وقت بہادر خان اپنے آدمیوں اور بھاری نفری کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ مظہر خان اور اس کے آدمی گرفتار ہو چکے تھے۔ بہادر خلجی نے اظہر خان کے پاس کیا لینے کے لیے آنا تھا، جبکہ جگدیش نے ایسا چکر دیا تھا کہ جب بہادر خلجی سیدھا اس کے پاس ہی آئے گا اور وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ماریا نے جس حقیقت کو انکشاف کیا تھا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ مظہر خان اس معاملے میں بے قصور ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ رات کا کوئی پہر تھا جب وہی حافظ صاحب جن کے پاس جگن بھی جاتا تھا بہادر خلجی کے آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ماریا کے پاس اس گھر میں پہنچ گئے تھے جہاں ماریا نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس گاڑی میں 3 افراد اور بھی تھے جو ماریا کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جس وقت جگدیش کے قہقہے اس حویلی میں گونج رہے تھے اور وہ اپنی طاقت پر ناز کر رہا تھا، زوم سے اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، چھاتی فخر سے پھیل گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک پرندہ اڑتا ہوا اس حویلی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک کوا تھا جو جسامت سے عام کووں سے بھی بڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بھی وہ سیاہی کا ہی ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کوے نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اڑتے ہوئے اس نے حویلی کا ایک چکر کاٹا اور بالکنی میں جا بیٹھا۔ وہاں سے وہ ایک کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ اس کھڑکی سے کمرے کے اندر گیا تو اسے دیکھتے ہی جگدیش کے قہقہے رک گئے۔ آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ یکدم وہ کوا کسی تیر کی طرح جگدیش کی جانب بڑھا اور اپنے دونوں پنجے اس کے منہ پر اس طرح سے مارے کہ جگدیش کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جگدیش کو بہت تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کوا ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ شمیل کا دماغ جگدیش سے زیادہ چلتا تھا۔ اس نے جو آدمی اس گاؤں میں حویلی کے آس پاس پھیلائے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور آدمی بھی حویلی کے ارد گرد آ گئے ہیں تو انہوں نے اس کی اطلاع سلطان کو دی تھی، اور پھر شمیل کے حکم پر تعداد میں ان 10 آدمیوں کو بڑی ہوشیاری سے شمیل کے آدمیوں نے اپنے قبضے میں کر کے ایک جگہ باندھ دیا تھا۔ جب حویلی کے اندر سے جگدیش کے آدمی نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا تھا تو وہ اندر گئے، اور جیسا اس آدمی نے کہا ویسا وہ کرنے لگے تھے۔ کوئی گیٹ پر کھڑا ہو گیا تھا اور کسی نے کوئی اور جگہ سنبھال لی تھی۔ شمیل نے اس حویلی میں پہلے سیاہ کوا داخل کیا تھا، پھر جگدیش کے منہ پر جیسے ہی کوے نے پنجے مارے وہ زخموں کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس کا دماغ کسی بھی شیطانی چرخے کو چلانا بھول گیا تھا۔ تب تک شمیل اس حویلی میں داخل ہو کر اس کے سامنے اس کے کمرے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ جگدیش کی تکلیف کم ہوئی تو اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ جو ہی اس کی نگاہ اپنے سامنے کھڑے شمیل پر پڑی وہ چونک پڑا۔ شمیل اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیوں؟ حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر؟ تم یہاں؟ جگدیش کو واقعی بہت حیرانگی ہو رہی تھی۔ ہاں، اب میں آ گیا ہوں، شمیل نے کہا اور اطمینان سے اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔
जगदीश को पता भी ना चला कि वो अजीब शक्ल सूरत वाला आदमी कब उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया था। एक दरवाजे पर वो आदमी भी खड़ा था जो जगदीश के साथ उसकी खिदमत पर मामूर रहा था। उसी ने शमील के आदमियों को इस हवेली में दाखिल किया था। क्या चाहते हो? जगदीश ने पूछा। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ, शमील ने जवाब दिया। तुम मस्कन में और ये जगह मेरी, जगदीश ने कहा। हमें इस मामले में एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नहीं, ये भी मेरी ही जगह है। देखो, हम अपनी अपनी जगह और हुदूद में रहते हैं। हमारे दरमियान जो दुश्मनी थी वो हम खत्म कर देते हैं, जगदीश ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, शमील ने एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर कहा। देखो, सुलह करने में फायदा है, जगदीश ने फिर कहा। ये मुमकिन नहीं है। सब कुछ मेरा होगा तो मुझे चैन आएगा, शमील ने उसके सामने अपना हाथ नचाते हुए कहा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तेरा हश्र कर दूंगा। जगदीश को गुस्सा आ गया और उसने सीख पा होकर कहा, और इसके साथ ही उसने अपना हाथ बुलंद किया। उसी असना में जगदीश की पुश्त पर खड़े उस अजीब शक्लो सूरत वाले आदमी ने जंजीर उसके गले में खायल कर दी और बुलंद किए हाथ में एक छोटा चाकू पेवस्त कर दिया। जगदीश की चीख निकल गई। अब तुम मेरे काबू में हो, शमील ने कहा। छोड़ दो मुझे, जगदीश ने मज़ाहमत करते हुए कहा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बचोगे तो मेरी जान लोगे, शमील ने इत्मीनान से कहा। छोड़ो मुझे, इसने मज़ाहमत की और कुछ पढ़ने के लिए अपने होंठ हिलाए ही थे। अब तुम नहीं छूट सकते, शमील ने कहा और आगे बढ़कर इसका मुंह जबरदस्ती अपने हाथों से खोला और फिर इसकी जबान में कील घोंप दी। वो हलक फाड़ कर चीखा, खून से उसका मुंह भर गया। कुछ ही देर में जगदीश को जंजीरों से जकड़ दिया। वो अब बोल भी नहीं सकता था, कोई अमल भी नहीं कर सकता था। वो बेबस और लाचार हो गया था। देखा तुमने मेरी ताकत और मेरी हिकमत अमली, शमील ने कहा। उसके लहजे में फख्र था। उसी वक्त सुल्तान भी आ गया था। शमील ने उसे हुक्म दिया कि उसे किसी कमरे में बंद करने की बजाय हवेली के अहाते में किसी दरख्त के साथ बांध दिया जाए। सुल्तान ने अजीब शक्ल वाले के साथ मिलकर बाहर एक चौड़े दरख्त के साथ जगदीश को बांध दिया। इसकी ताकत सल्ब हो गई थी। इसके हाथ से खून यूं निकल रहा था जैसे पानी की भरी टंकी लीक हो रही हो। शमील ने खुश होकर पूरी हवेली की तरफ देखा और गला फाड़ कर बोला, इस हवेली का मालिक अब मैं हूँ। आसमान की स्याह चादर पर चांद चमक रहा था। दूर तक फैले हुए गहरे सन्नाटे में अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो सरसराहट की थी जो रानी के इर्द गिर्द चलते हुए रमशा के कदमों से निकल रही थी। रमशा कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। इसकी झुलसी हुई टांग की तकलीफ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। रानी की निगाहें इसके साथ ही घूम रही थी। रमशा उसी शक्लो सूरत में थी। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जबकि वो सब एक जगह बैठे हुए थे। दादा अपनी आराम कुर्सी पर, दादी, शुमाइला, इकबाल, इलियास तख्त पोश पर बैठे थे, जबकि सहर एक तरफ खड़ी थी। ये सरसराहट सुनाई दिया करती थी ना आपको? रमशा ने चलते हुए पूछा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बदस्तूर कायम थी और वो इसके गिर्द चलते हुए चक्कर भी काट रही थी। गहरी खामोशी में सरसराहट बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। रानी की आंखों में खौफ था और इसका जिस्म लरज रहा था। जब रानी ने कोई जवाब ना दिया तो रमशा बोली, तुम इस सरसराहट को सुनकर अपना वहम कहा करती थी और मैंने फिर पायल पहन ली थी ताकि ये सरसराहट किसी को सुनाई ना दे। क्या करती, ये मेरी खानदानी सरसराहट है, खत्म नहीं हो सकती, मैं मजबूर हूँ। ए रुक जा, दादी ने फौरन रमशा को मुखातिब किया। रमशा ने रुककर दादी की जानिब देखा। मेरा नाम रमशा है। मैं जानती हूँ तेरा क्या नाम है, दादी ने तेज लहजे में कहा। मुझे रमशा पसंद है, मैं तुम सब लोगों की जबानों से यही नाम सुनना चाहूंगी, रमशा ने दो टोक लहजे में कहा। कमबख्त, सहर ने तुझे क्यों बुला लिया? दादी ने गुस्से से सहर की तरफ देखा। सब जानते हैं कि ये सरकश है, किसी की मान कर चलना इसके बस में है ही नहीं, अपनी मर्जी पर उतर आती है। क्यों न बुलाती, ये मेरी सहेली है। इसने रानी को हमारे पास देखा तो मुझे बताया कि इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ। मैंने कहा हमारा काम होने वाला है, आ जाओ, इधर हमारा काम होगा और उधर रानी तुम्हारे हवाले, सहर ने कहा और रमशा की जानिब देखकर मुस्कुराई। रानी को हमारे पास लेकर भी तो यही आई थी,